شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مہینہ جسے رمضان المبارک کہا گیا وہ ہم سب کو نصیب کیا، ہمیں توفیق دی کہ ہم اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی کبریائی بڑائی بیان کریں، اور الحمدللہ وہ 3 عشروں پہ محیط جو ایک عظیم شان مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت، اور جس کا تیسرا عشرہ عتق من النار جو جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو توفیق دی اور ہم الحمدللہ اس میں زندہ رہے، سلامت رہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو، پھر چاہے اگر موت بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ دین جو رمضان المبارک کے مہینے کی صورت میں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ آپ سب نے، ہم سب نے مساجد میں گزارا، دروس سننے میں گزارا، تلاوت قرآن میں گزارا۔ تو احادیث میں آتا ہے، ہماری تفاسیر نے لکھا ہے کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، آپ کو معلوم ہے۔ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام موجود تھے، گزرے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی عبادات کا تذکرہ ہوا، تو جس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے 80 سال سے زیادہ عبادات کی اللہ رب العالمین۔ صحابہ کرام سچے عاشق تھے، اللہ رب العالمین کے بھی سچے عاشق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سچے عاشق۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو وہ بڑا افسوس کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی عمریں بھی دیں اور اتنی عبادات کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہیں یہ کیوں دکھی ہوتے ہیں، کیوں افسوس کرتے ہیں؟ ان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بڑے انعامات مقرر کیے، اور اس میں سے ایک بڑا انعام وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر اس میں ایک آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے میں
ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انسان اپنی اوقات اور بساط دیکھے اور اپنی حیثیت دیکھے اور پھر اللہ کا فضل اور کرم دیکھے۔ انسان کی کیا حیثیت کہ اس کے لیے ایسا پیکج اناؤنس کر دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں کو دکھی نہیں ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایک ایسی رات آپ کی امت کو عنایت کی ہے کہ اگر آپ کا ادنا امتی بھی اس رات کی عبادت کے کچھ لمحات حاصل کر لے، اس کو نصیب ہو جائیں، تو 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ چند لمحات جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ یہ پیکج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا، اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو پرکھے، اپنی حیثیت دیکھے اور بساط دیکھے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی مہربانیاں دیکھیں کہ یہ کیسا مہینہ تھا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تجویز فرمایا، اور ماشاءاللہ اس مہینے میں پھر ہم نے عبادات کی۔ کیسا مہینہ! صحابہ کرام اس کے آنے سے پہلے بھی روتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے، یا اللہ بس یہ مہینہ زندگی میں نصیب ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر موت آئے تو کوئی فکر نہیں۔ اور جب وہ روزہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو اس کے بعد بھی روتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ، وہ رو رو کے کہتے لوگوں کو، لوگو تم بے خبر رہے، تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ رمضان چلا گیا۔ وہ کیسا مہینہ تھا! وہ ایسا مہینہ تھا کہ جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ دوزخ کے دروازے بند، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک ایسا پیکج کہ اس میں جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شب و روز میں ایک دعا اللہ رب العالمین لازماً اس کی قبول کرتے ہیں۔ وہ جو بھی دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ 30 دن تو گویا ایسے گزارے کہ ان 30 دنوں میں ہر ایک دن وہ لمحہ اللہ نے نصیب فرمایا اور اس میں ہماری دعائیں قبول ہوئیں۔ یہ تو اب جستجو اور طلب کی بات ہے کہ کس نے کس حد تک جستجو اور طلب کی ہے۔ اگر جن لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور وہ جستجو کر سکے، وہ طلب انہوں نے دکھائی، تو یقیناً وہ لمحات ان کو نصیب ہوئے، اللہ رب العالمین نے نصیب کیے۔ پھر دیکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے جو قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر عذاب روک دیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ رب العالمین مہربان اس رمضان کے مہینے میں کہ قبروں میں گنہگار پڑے ہوئے لوگ اللہ رب العالمین کی خاص عنایت اور طفیل سے ان کے اوپر عذاب روک دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس دن پہلی سحری روزہ دار کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے، اب انسان اپنوں کو دیکھے کتنی انسانوں کی آپس میں زندگیاں پھیکی پڑ گئی ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، ایثار اور جذبہ اور قربانی یہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو امید دلاتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا، جس کا کوئی نہیں رب العالمین اس کا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک روزہ دار جب وہ سحری کی ابتدا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں پہلا روزہ رکھوں گا پہلے دن سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے 70,000 فرشتے اللہ اس روزہ دار کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ افطاری کے وقت تک وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ انسان سوچے، کوئی آپس کا بندہ، کوئی خاندان کا پڑوس والا بھی پوچھنے نہیں آتا
اور اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، وہ اس انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کیسا مہینہ رمضان المبارک کا، اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں، میرا بندہ جس نے بھوک اور پیاس میرے لیے اختیار کی ہے، وہ تھکا ہوا ہے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، تو اس کے لیے کیسا پیکج کہ روزہ دار میں جو بھی روزہ دار رمضان میں خاموش بیٹھے، کوئی عمل نہ کرے، واللہ رب العالمین اس کی خاموشی اور اس کے بیٹھنے کو تسبیح، اللہ رب العالمین کے فرشتے تسبیح کاؤنٹ کرتے ہیں، گویا وہ ذکر کر رہا ہے۔ اگر روزہ دار سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے اپنی آسانی کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس نیند کو اور اس سونے کو عبادت میں لکھتے ہیں کہ گویا یہ روزہ دار عبادت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ ہمیں پیش آتی ہیں۔ کسی کے منہ کے اتنے قریب ہونا، یہ ہم اخلاقاً نامناسب سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی بات کرے اور اتنی قربت سے کرے۔ یہ کرونا تو اب آیا ہے، کرونا کے علاوہ بھی گفتگو اتنے فاصلے سے کریں کہ دوسرے پہ بوجھ نہ ہو سکتا ہے کہ منہ کے اندر جو بنی ہوئی ایک سمیل ہوتی ہے، اس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں، جب روزہ دار یہ بھوک یہ پیاس اختیار کرتا ہے، بظاہر جو منہ میں بنی ہوئی ایک سمیل سی ہوتی ہے جو ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں کہ یہ مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنی اللہ رب العالمین کو روزہ دار کی یہ سائی محنت اور اس کی یہ کوشش اور اس کی یہ لگن اور اس کی طلب اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہے۔ پھر آپ دیکھیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا اس طرح رکھا جس طرح کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حق یہی ہے کہ روزہ اسی طرح رکھا جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر جس نے روزہ اس طرح رکھا جس طرح کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، تو اس بھوک اور اس پیاس کی بدولت اور برکت سے اللہ رب العالمین انسان کے گزشتہ سارے گناہ معاف۔ پھر آپ دیکھیں، یہ تو ذرا سخت سا کام ہے روزہ رکھنا، بھوک بڑا طویل دن لمبا دن ہوتا ہے، لیکن جب افطار آپ کر لیں اور اس کے بعد آپ آتے ہیں مسجد میں، آتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو ضمناً یہ بات بتاؤں، میں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس اتنی حیاناک اور اتنی غیرت مند ذات، کسی کا بدلہ اپنے ذمہ اللہ رب العالمین چھوڑتے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ آ جائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور پہلی تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنا جوش میں ہوتی ہے، حکم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف۔ صرف یہ پہلی تکبیر کی یہ حالت ہے۔ یہ لمبی احادیث ہے۔ ایک جو بڑا اس کو دل کو لگنے والی بات اس حدیث میں ہے، وہ ایک یہ کہ جب یہ انسان رکوع کرتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رکوع کی برکت اور اس رکوع کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ایسا اجر عطا کرتے ہیں اس تھوڑے سے لمحے میں، جیسا کہ اس نے ساری آسمانی کتابوں کی تلاوت کر، یعنی قرآن کے علاوہ جتنے آسمانی صحیفے ہیں اس کے تلاوت کا ثواب بھی اللہ رب العالمین ایک رکوع کے بدلے انسان کو دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو روزے کی حالت میں انسان بڑی طویل دن اور لمبا دن گزارتا ہے، ایک افطار کے بعد جب آپ آتے ہیں مسجد میں، آتے ہیں تراویح کی نیت سے آتے ہیں، تو اس حالت میں کیا مشقت ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مشقت ہے، اس میں نہ بھوک اور نہ پیاس ہے، پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف۔ اب جس نے ہم میں الحمدللہ سب نے پڑھی ہوگی، جس کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بخشی کہ وہ
تراویح کی نماز اس نے پڑھی، نماز تراویح میں شامل رہا، ہر ایک تراویح کے بدلے جس دن آپ مسجد میں آئے اور مسجد سے نکلے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تراویح کے بدلے اپنے بندوں کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے بچہ ماں کی کوکھ سے جیسے ہی جنتا ہے، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایک ایک تراویح کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو گناہوں سے اسی طرح پاک کیا ہے۔ تو کتنا عظیم المرتبت مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا اور وہ گزر گیا۔ یقیناً آج کوئی غمی اور خفگان والا دن نہیں، اسی لیے تو اس کو عید کہا ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے کہ ایک مہینہ میرے بندوں نے مشقت کی اور آج اس کے عوض اور بدلے کا دن ہے، اور بن سور کے آئیں، اللہ کے گھر میں خوشبو لگا کے آئیں، تیار ہو کے آئیں۔ یہ تیاری جو ہم نے کپڑے زیب تن کیے، یہ اصل میں اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے روزہ دار بن سور کے اللہ کی ملاقات کے لیے آئیں، اور ایسی حالت میں آئیں جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ کہیں اس مجلس میں اور اس اجتماع میں جب تک کہ ہم فارغ نہ ہوں، اپنے گھروں تک نہ پہنچ جائیں، کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے پائے ہم سے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں، وہ تجلیات، وہ ساری کی سارے آپ کی طرف متوجہ ہیں، اور اس وقت اللہ رب العالمین اپنے ملائکوں سے، فرشتوں سے کلام کرتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بندے، کیوں آئے ہوئے ہیں بندے، اتنی بڑی تعداد میں یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ رب العالمین، یہ سارے وہ روزہ دار ہیں جو ایک مہینے کی مشقت کر کے آج اپنا عوض اور بدلہ لینے کے لیے عیدگاہ میں آئے ہیں اور آپ کے حضور سرب سجود ہیں، عوض مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی عظمت، اپنی شان اور اپنی قدرت، اس کی قسم کھاتے ہیں، قسم۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ غور سے سنیں، ہم ایسی حالت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہم انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے یہ کلام کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں، پھر فرشتے جواب دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اتنا جوش میں آ جاتی ہے کہ پھر اللہ رب العالمین اپنی کبریائی کی قسم کھاتے ہیں، اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ نا امید نہیں لوٹیں گے، میرے در سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر یہ عوض مانگتے ہیں تو پھر عوض یہ ہے کہ ان سب کو کہہ دو اللہ نے تم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ میں ایسی حالت میں یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے، اور جو روزے ہم نے گزارے، حدیث مبارک میں آتا ہے ہر ایک دن، میں نے آپ کو شروع میں کہا 70,000 فرشتے رمضان کے ہر ایک دن میں آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہ باقی پیکیج الگ، وہ تو آپ کو پتہ ہے نفل فرض کے برابر، اور فرض 70 گنا اس کے فضائل زیادہ، اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بھئی روزے کا اجر فرشتوں سے کہا تم چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اس کا اجر اور اس کی فضیلت تم لوگ نہیں لکھ سکتے، یہ کام اللہ کے ذمے ہے، اور روزہ میرے لیے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ اپنی شان کے مطابق عنایت فرمائیں گے۔ گویا قلم اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ روزہ دار کے اجر وہ گنیں اور وہ لکھ سکیں، وہ کام اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا، اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہی روزہ داروں کو الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ اللہ خود فرماتے ہیں میں اللہ، میں اپنا آپ اپنے بندے کو دے دوں گا۔ اس سے بڑی فضیلت بندگان خدا کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین اتنی نوازشات اپنے بندوں پہ کرتے رہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ سارا روزہ ان اجور اور ان ثوابوں کے حاصل کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے
یہ محنتیں ہم نے کی۔ تو حدیث میں آتا ہے ہر روز افطار کے وقت میں اللہ رب العالمین 10 لاکھ افراد کی اپنے بندے مومنین کی شفاعت اللہ رب العالمین کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر روز کرتی رمضان کے مہینے میں۔ پھر جب جمعے کی رات اور جمعے کا دن آ جائے، جب بھی جمعے کی رات اور جمعے کے دن کا ذکر سنیں، گناہگار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو دعا کر لیا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ ہمیں موت جمعے کی رات یا جمعے کے دن نصیب فرما۔ ویسے موت طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی موت ہو تو اس کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں۔ وجہ کیا ہے کیوں جمعے کی رات اور جمعے کا دن مانگیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جب وہ جوش میں آ جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ خالق اور مالک ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ بس خالق اور مالک کا حکم یہ ہے کہ رمضان میں صرف بخششیں اور مغفرتیں ہوں گی، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ بس یہ پیکیج ہے، اللہ نے اناؤنس کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن فوت ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی نوازشات ہوتی ہیں۔ بھئی جمعے کی رات اور جمعے کا دن اللہ کو بڑا محبوب ہے، بھئی اس بندے کو تنگ نہ کرو، بس چونکہ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو جمعے کی رات اور جمعے کا دن ملا ہے، بس آنکھیں بند کرو اور اس کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ تو اس لیے بندہ یہ دعا کرے۔ تو 10 لاکھ افراد کی شفاعت جمعے کی رمضان کے ہر ایک دن میں افطار کے وقت ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعے کی رات آئے، جمعے کا دن آئے، تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اتنا جوش میں ہوتی ہیں، حکم فرماتے ہیں ہر لمحہ اتنے افراد کی اللہ رب العالمین بخشش اور مغفرت فرماتے۔ ہر لمحہ اگر انسان پریکٹیکلی سوچے، جو کہ بڑا لالچی ہے، انسان بڑا حریص ہے، لالچی ہے، حساب و کتاب دنیا داری کے بڑے ٹائٹ رکھتا ہے، سمجھتا ہے اس بات کو۔ اگر آپ اس بنیاد پہ دیکھیں، حساب و کتاب کیلکولیشن کریں، تو اس حساب سے تو کوئی ایک شخص بھی جو مومن ہو، کلمہ گو ہو، روئے زمین پہ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کی بخشش اور مغفرت نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ وہ اتنا امیر ترین ہو کے مرے گا، یا امیر ترین ہو کہ اس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزرے گا۔ جتنے اجر اور ثواب رمضان کے مہینے میں اس کو دیے جاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو روکتے ہیں، اس پہ سوچیں۔ اب ہمارے مومنان مسلمان بھائیوں میں، بہنوں میں جن لوگوں نے اعتکاف کیا، تو آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعتکاف کے بدلے اللہ رب العالمین اپنے بندے اور جہنم کے درمیان ایسی خندقیں کھود دیں گے کہ ایک ایک خندق کی گہرائی اتنی ہوگی جیسے زمین اور آسمان۔ اب بھئی آسمان کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے تو پاکستان کے علاوہ پورا پاکستان کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العالمین ایک ایک روزے اور اس اعتکاف کی برکات اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن، پھر ہر لمحہ اللہ رب العالمین اتنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا کہ پورے ہفتے میں ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخر آئے تو آپ کو معلوم ہے اس کے آخر میں تو ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن اس میں بھی اکتفا نہیں، وہاں پہ بھی بات نہیں رکی۔ یا اللہ لیلۃ القدر کی جستجو تو ہم نے کی، ہم نے تو طاق راتوں میں اس کی تلاش کی، بس انسان ہے تھک جاتا ہے، محنت ہو گئی، خواری ہو گئی، تو اللہ رب العالمین اس پہ بھی اکتفا نہیں فرماتے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یار وہ رات جس کو ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں، جو بالکل اختتامی اور آخری رات ہوتی ہے، اب اس وقت میں کیا مشقت ہے، لوگ خریداری میں مصروف ہیں، لوگ تو مزوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خریداری، یہ خوشیاں، یہ سارے اسی لیے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے روزہ گزارا ہے۔ اب مشقت بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں کہ سارے مہینے کی کیلکولیشن اکٹھی کرو، اس میں جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو بھی ڈالو، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں
29ویں دن تک ان سب کی جتنی تعداد میں بخشش اور مغفرت پورے مہینے میں ہوئی، اس ایک رات میں جو آخری رات ہوتی ہے اس میں اللہ رب العالمین اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتی. پورا مہینہ ایک طرف اور وہ آخری رات جو ہے وہ ایک طرف. تو گویا اب ہم سوچیں اس بات پہ، کہیں شبہ شائبہ بھی نہیں رہتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا مومنین مسلمانوں میں کہ خدا نخواستہ جس کی بخشش اور جس کی مغفرت نہ ہوئی ہو. اللہ سے الحمدللہ اسی امید کے سہارے، بڑی امید یہ ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں یہ ساری کائنات پہ بھاری جملہ ہے. یہ تو ہے مومن استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، لیکن پتہ نہیں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، آگے بنے گا کیا؟ اللہ رب العالمین ساتھ ہی فرماتے ہیں بھئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم استغفار کرو، لوٹ آؤ، سر رکھو، توبہ کرو اور اعلان کرو کہ میرا خالق المالک اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین جواب میں فرماتے ہیں اللہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ ہے. تو جب یہ بات مل جائے، وہ لوگ جو خدا نخواستہ گناہوں میں مبتلا رہے ہوں گے یا جن سے یہ سرزد ہوئے ہوں گے، ان کے لیے تو یہ امید کی کرن ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو یہ اس کا اصل مصداق ہے. کیسے یغفر الذنوب جمیعا؟ کیسے اللہ رب العالمین بخششیں اور مغفرتیں فرماتے ہیں گناہگاروں کی؟ یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے؟ صرف رحمتوں کی بات ہوگی، سزا دینے کی بات نہیں ہوگی. جو کمزور ہیں وہ بھی پر امید رہیں، اس لیے کہ کمزوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے نا امید نہیں کہا. وہ اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہوا ہے، خود بتایا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قہر، غضب اور اس کی پکڑ اور اس کا جو سزا دینا ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہیں. معاف کرنا اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اسی لیے اپنے بندوں سے بھی کہتا ہے معاف کرو، اس کا اجر و ثواب میرے ذمے ہے. اس لیے کہ بخشش اور مغفرت فرمانا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ حکم ہوگا 2 بندے آئیں گے اور ان کے گناہوں کو تولا جائے گا، پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ بھئی ان کے نامہ اعمال میں تو صرف اور صرف گناہ ہیں. سزا کیا ہے؟ سزا یہی ہے کہ بھئی یہ دونوں جہنمی ہیں، جائیں جہنم میں. دونوں چل پڑیں گے، ایک تیز جا رہا ہے اور ایک آہستہ آہستہ جا رہا ہے. بھئی دونوں کو واپس کرو، تم تیز جا رہے ہو اور یہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے. کیوں؟ جو تیز جانے والا اور چلنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور اپنی عرض پیش کرے گا یا اللہ بڑے گناہ کیے اس دنیا میں، آپ کی بڑی نافرمانی کی میں نے، اللہ میں گناہگار ہوں. سوچا اگر خدا نخواستہ آج آپ کے حضور سامنے کھڑا ہوں اور اگر آپ آج بھی آپ کی حکم عدولی ہو، سستی ہو کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جاؤ جہنم میں اور اس میں بھی میں سستی دکھاؤں تو یا اللہ میرا انجام کیا ہوگا؟ میں تو اس ڈر سے اللہ تیز جا رہا ہوں. جو آہستہ جا رہا ہے اس کو کہا جائے گا بھئی کیوں آہستہ چل رہے ہو؟ تمہیں حکم تم نے نہیں سنا کہ تمہیں کہا گیا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں بڑا عاجز ہوں. اللہ رب العالمین ان عذابوں کو سہنے کی سکت نہیں رکھتا جو عذاب آپ نے جہنم میں گناہگاروں کے لیے مقرر کیے ہیں. میں آہستہ آہستہ اسی لیے جا رہا تھا اس امید سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. میں اسی امید سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ شاید اللہ کی ذات کو رحم آ جائے اور اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دیں. تو دیکھیں دونوں کی نیتوں میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کا خوف تھا. دونوں کی نیتوں میں اخلاص یہ تھا کہ وہ دونوں اللہ کی ذات کے لیے یہ کر رہے تھے. تو اتنی غفور الرحیم ذات ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین حکم فرمائیں گے یہ دونوں جہنمی
ان دونوں کے لیے اللہ حکم فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، اس امید کے ساتھ۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص نے 70 سال عبادت کی ہوگی، جائے گا تو جب اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو وہ کہے گا بھئی میرے اعمال کا بدلہ دیا جائے، میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی تگ و دو میں نے کی ہے، ڈائریکٹ کہے گا کہ مجھے میرے اعمال کا عوض اور بدلہ دیا جائے۔ واللہ رب العالمین حکم فرمائیں گے کہ اچھا اگر اعمال کی بات ہے تو لائیں جی اس کے اعمال کو لائیں، وزن کریں، اور دوسری طرف وہ پانی لائیں جو صرف اس نے پینے کے لیے استعمال کیا ہے، باقی چیزوں کے لیے نہیں، جو صرف پینے کا پانی ہے وہ بھی لایا جائے، اور دوسری طرف اس کے اعمال کو بھی وزن کیا جائے، جس اعمال کے لیے یہ بڑا زیادہ فخر کر رہا ہے کہ بھئی میرے اعمال کا صلہ دیا جائے، تو لاؤ میدان میں رکھو، اعمال بھی رکھو اور وہ پانی بھی رکھو جو صرف اس نے پیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ حساب و کتاب کدھر جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ اعمال بھی رکھ دیے جائیں گے جس اعمال پہ یہ فخر کر رہا ہوگا، اور دوسری طرف وہ پانی بھی رکھ دیا جائے گا جو صرف اس نے پینے کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ تو وزن میں اتنا فرق آ جائے گا، میزان کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اس کے وہ جو اعمال ہوں گے نظر نہ آنے کے برابر اس میزان میں پڑے ہوں گے۔ پھر اس کو سمجھ آئے گی اور پھر آئے گا کہ نہیں یا اللہ، مجھے اپنے عمل کے بدلے میں کوئی اجر نہیں، بلکہ مجھے آپ کے فضل اور آپ کے کرم کے بدلے جنت چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین جب اس کے اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، وہ پانی جو اس نے پیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین حکم فرمائیں گے کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ میزان میں واضح فرق آ گیا ہے، اس کا بیلنس نہیں برابر، لہٰذا اسے جہنم بھیجا جائے۔ لیکن اس کے بعد اس کو اس بات کا ادراک ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ مجھے اپنے عملوں پہ نہیں بلکہ آپ کے فضل اور آپ کا کرم مجھے چاہیے، آپ کے فضل سے میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ تو ان ربک واسع المغفرہ، اللہ رب العالمین کی مغفرتوں اور بخششوں کی وسعت اتنی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی تو اس کا غصہ ہو تو وہ قارون کو، زمین کو حکم کرے کہ قارون کو کھینچ لو، اور کبھی رحم کا معاملہ اس کا یہ ہے کہ جیسے تفاسیر میں آتا ہے کہ جس وقت فرعون کو غرق کرنے کا حکم ہوا اور اللہ رب العالمین اس کو غرق کرنے لگے، تو جب اس نے اپنا انجام دیکھا تو کہتے ہیں وہ زوروں زوروں سے اللہ کا ذکر اور ورد کرنے لگا، شروع ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے یہ ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ جس طریقے سے یہ اللہ کے نام پکار رہا ہے تو اللہ سے کوئی بعید نہیں، یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس بدبخت کو بخشش اور مغفرت کا اعلان اس بدبخت کے لیے کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں جلدی جا کے ہاتھ میں مٹی لے کے تو میں نے فرعون کے منہ میں ڈال دی کہ اس کا منہ ہی بند ہو جائے۔ اس بات سے بندہ اندازہ کرے کہ اللہ رب العالمین کی بخششیں اور اس کی مغفرتیں اور اس کی وسعتیں وہ کیا ہیں، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے تو 19 ہے، 7:30 ٹائم تھا، تھوڑا ٹائم ہے اور ساتھی آ بھی رہے ہیں، چونکہ ہم نے وقت بھی 7:30 کا دیا ہوا تھا، تو انشاءاللہ 7:30 بجتے ہی پھر ہم اپنی نماز کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العالمین کی بخششیں، مغفرتیں، یہ وسعتیں، یہ انہی بندگان کے لیے ہیں۔ ایک تو مومنین ہیں جن سے اس بات کا شائبہ اور جو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ گناہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی زمین بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ جن سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بھی دور نہ جاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہماری کتابوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا، اس نے اپنی ماں کی بڑی توہین کی، بڑی بے عزتی کی، گستاخی کی، لیٹا ہوا ہے، ماں چلی گئیں، تھوڑی دیر گزری
اس نے ویسے ہی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں حالانکہ جاگ رہا ہے. تو ماں آئی اور ممتا کا صبر نہ ہوا، پھر آ کے اس کو سینے سے لگا کے اور دعائیں دے کے چلی گئی. تو کہتے ہیں وہ بچہ اچانک سے جب اس نے اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اپنے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یا اللہ تو بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی میری ماں محبت کرتی ہے. تو کہتے ہیں اس نے غیبی آواز سنی اور اس کو کہا گیا کہ اگر اللہ تم سے محبت نہ کرتا تو ماں کیوں دیتا تمہیں؟ ماں تو دی اس لیے ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے. یہ ایک ماں کا حال ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ماں کو دیکھا، ایسا بچہ اس کی گود میں، ٹھیک ہے کہ وہ دودھ پینے والا بچہ تھا لیکن بچہ سیر ہو چکا، اس کو بھوک نہیں لگی ہوئی، لیکن ماں کی ممتا کو صبر نہیں آ رہا، بار بار بچے کو اٹھاتی. وہ بچہ جو دودھ پی چکا ہوا ہے اس کے باوجود ماں کو صبر نہ آئے اور بار بار بچے کو بٹھا کے اپنی گود میں لٹا کے اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر کہا مجھے اللہ کی ذات کی قسم، جتنا کہ یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، اللہ رب العالمین اس ماں سے بھی زیادہ محبت اپنے بچوں کے، اپنے بندوں سے کرتے ہیں. اس بات سے بندہ اندازہ لگائے کہ اللہ رب العالمین کا اور اللہ رب العالمین کے بندوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے. تو ہماری کتابوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ ماں سے لڑ جھگڑ کے نکل گیا گھر سے، شام تک گھومتا رہا اور پھرتا رہا. پھر اس نے کہا جب اندھیرا ہونے لگا، پھر اس کو سمجھ آئی جب ہم کہیں گے کہ اندھیرا ہونے لگا تو ہم لوگ اس سے مراد یہ لیں گے کہ جب آخرت کا وقت آیا، قبر میں جانے کا وقت آیا، پھر انسان سوچے کہ انسان کو اس وقت کس کی شفقت اور محبت کام آتی ہے. تو جب اندھیرا ہونے لگا، بچہ ہے تو ڈر اور خوف، اور اس کو ڈر اور خوف ہونے لگا، شروع ہونے لگا، اندھیرا ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا. ویسے تو وہ گھر میں بیٹھا ہوا بادشاہوں کی طرح، ماں کی شفقت اور محبتیں اس کے ساتھ، اب تو ایک دشت و بیاباں میں پھر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں گا. تو بہرحال جیسے ہی شام ہونے لگی، اس نے دیکھا کوئی ٹھکانہ اس کو دوسرا نہیں لگا، کہ وہاں پہ اس کو کوئی جائے پناہ اس کو نہیں ملی کہ جہاں پہ جا کے وہ پناہ لے، وہ سکون اس کو حاصل ہو جو اس کی ماں کی گود میں اس کو ملتا ہے یا ماں کے گھر میں ملتا ہے. تو کہتے ہیں واپس آ گیا. واپس آیا تو ایک طرف اس کی غیرت ہے، وہ اس کو شیطانی وسوسہ اس کو بار بار آ رہا ہے، نہیں جی ابھی تو لڑا ہوں میں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں جاؤں گا تو ماں کہیں گی بھائی شکست ہو گئی، ہار مان لی، تمہیں کوئی دوسری جگہ نہیں ملی اس لیے تم میرے پاس آئے. تو کہتے ہیں کہ بس اتنا بھی اس کو سکون ہوا کہ وہ گھر کی چوکھٹ پہ جا کے لیٹ کے وہیں پہ سو گیا. جب صبح ماں آئیں تو ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا آگے بچہ پڑا ہوا ہے. تو ماں رونے لگی اور ماں اتنا روئی اور ماں نے کہا کہ بد نصیب، کدھر گھومتا پھرتا رہا، میرے سوا تیرا کون ہے کہ جو تمہیں اپنی گود میں لے سکے، جو تمہیں اپنی شفقتوں اور محبتوں میں لے سکے، کوئی دوسرا نہیں. اب بات چل پڑی ہے تو یہ بھی کر دیں، نوجوان زیادہ ہیں. ماں باپ، ہمارے ہاں کہتے ہیں ماں باپ، باپ اور ماں، باپ کا مرتبہ ماں سے بہت زیادہ ہے. یہ اکثر کنفیوژن ہے. تو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، باپ کے ساتھ رویہ ایک طرح اور ماں کے ساتھ رویہ دوسری طرح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باپ تو وہ ہستی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی. یہ اس سے اندازہ لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ باپ وہ ہستی ہے کہ جس کے نکاح میں وہ ماں ہے جو آپ کی ماں ہے. اس ماں کے لیے حدیث میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شوہر کا بیوی کے اوپر کتنا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے جسم کے اوپر دانے ہوں، دانے بھی وہ ہوں کہ وہ زہریلا اور گندے اور پیپ سے بھرے ہوں، اور عورت جا کے ایک ایک دانہ
وہ پیپ اپنے منہ سے اٹھائے، لے، صاف کرے اور تھوکے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو باپ تو وہ ہے، اور ماں یقیناً ماں کی عظمتیں اس لیے زیادہ ہیں کہ ماں کے اوپر امتحانات، ماں پہ تکالیف زیادہ ہیں، لیکن جو کرنے کی بات ہے وہ اس میں یہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا وہ احادیث آپ سنتے ہیں، میں جلدی سے کہتا ہوں۔ جیسے جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر قدم رکھا آپ نے، آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو، تباہ ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہو۔ تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جہاں پہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ بد نصیب اتنا بخیل ہو کہ آپ کا نام سننے کے باوجود درود نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اس لیے جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، محبت کے ساتھ درود پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ سب سے زیادہ اگر اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کے لیے پروٹوکول اور آداب ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اور تیسری بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملیں، یعنی ماں باپ ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، اور وہ بد نصیب اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، ماں باپ کو راضی نہ کر سکے، ایسا شخص جو ہے اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو میرے عزیزو، نوجوانوں کے لیے حج کا ثواب، عمروں کا ثواب، حج کا ثواب صرف ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اور حج کا ثواب حاصل کریں۔ آپ کے لیے سب سے بڑے لوگ اور عظمت والے لوگ اور عظیم لوگ وہ الحمدللہ آپ کے گھروں میں ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے ان کی دعا رد کرنے پر، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان اور نہ اقامت ہوتی ہے، تو اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اور نماز کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ جیسے ہی اب ہم ابتدا کریں گے تکبیر اولیٰ سے اللہ اکبر، تو آپ سب بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی جس میں آپ نے ہاتھ کھلے رکھنے، ہاتھ اٹھانے بھی ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ 3 مرتبہ تکبیر ہوگی، اور اس کے بعد امام فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکعت ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر میں فاتحہ، اس کے بعد سورت، اور پھر جب سورت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو تکبیریں ہوں گی، ایک تکبیر نہیں تکبیریں ہوں گی، کوئی رکوع میں نہیں جائے گا بلکہ پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں 3 تکبیریں، اور تیسری تکبیر پہ آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر پہ جو ہے پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ اس طرح یہ نماز اختتام پذیر ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ سنت، لیکن اس کا سننا جو ہے وہ واجب ہے، وہ نماز مکمل نہیں جب آپ عید کے خطبے میں نہ شامل ہو۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا اور دعا کریں گے، اور انشاءاللہ پھر رخصت ہوں گے۔ اور یہ اس بار حکومت کی طرف سے جو SOPs کا اعلان کیا گیا اس پہ سختی سے عمل کریں، مصافحہ اور معانقہ سے خدا را پرہیز کریں۔ ہمارے جو بزرگ رہنما، جو سیاسی رہنما ادھر سارے موجود ہیں، یہ بیچارے، ہم مولوی بھی نہیں انکار کر سکتے، سچی بات یہ ہے، محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو بالکل نہیں کر سکتے، لیکن آپ گزارا کریں۔ میں خود ذاتی طور پہ حاجی ہدایت اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے کہا تھا پچھلے سال، تو کسی نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ آپ مولوی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں۔ یہ اس خطرناک نوعیت کا یہ وائرس ہے، اور یہ اللہ کے عذابوں میں سے ہے۔ کرونا سے لڑا نہیں جا سکتا، کرونا سے بچنے کی کوشش ہے، اور وہ
رجوع اللہ کے ذریعے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو بھی اپنائیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ جی۔ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھتے ہیں۔